السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم میں آپ کا خواتین کے حقوق کے حوالے سے کچھ سوالات ہم نے پوچھے، کچھ سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے، وہ بھی ہم نے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ اب ہم اس مقصد اس محف تک آ گئے کہ اگر اپنی خواتین کو ہم چاہتے ہیں کہ مثالی بنے تو ہمیں ان کے ساتھ ایک مثالی کردار اپنانا پڑے گا۔ خوش اخلاقی بہت ضروری چیز ہے۔ میں بیشتر احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ خوش اخلاق صرف وہ نہیں ہے جو معاشرے میں خوش اخلاق ہے، بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ بریک پر ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ آج کے معاشرے میں بھی ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھیں۔ ایسا ہی جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا واٹس ایپ پہ، کسی نے میسیج کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ وہ پریگننٹ تھی اور اس کو پتہ چل گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس نے اس کو طلاق دے دی اور جب 2 مہینے بعد بچے کی ڈیلیوری ہوئی تو بیٹا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ ظاہر اکبر۔ الٹرا ساؤنڈ تو غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے کاموں میں آپ دخل تو اندازی پھر نہیں کر پچھتاوا، سکتے۔ پھر مطلب یہ چیزیں بھی دیکھی، یہ معیاری نہیں تھا۔ بیٹی کی وجہ سے آپ نے مطلب جو ہے نا ریحان بھائی، یہ بھی بہت ہی معروف واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ جو میری یہاں بیٹی ہوئی ہے میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا۔ بڑی خواہش تھی صاحبزادی کی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بن جاؤں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس کی شادی ہو گئی۔ بہرحال ایک کیفیت سے انسان زندگی میں گزرتا ہے۔ جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو کہہ رہے نہیں کوئی مرد ہاتھ نہ لگائے، لیڈی ڈاکٹر چاہیے۔ اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے وہ، لیکن چاہیے بیٹی کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر۔ دیکھیں یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں معاشرے کے، انہی ڈبل اسٹینڈرڈز کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی جانب رواں دواں ہے۔ ہم کو سب سے پہلے اپنے قول اور فعل کو یکساں طور پر ایسا بنانا ہوگا کہ جس میں ہم خود پورے اتر سکیں۔ آپ نے بھی مردوں کے حوالے سے بات کی، خوش اخلاقی کے حوالے سے بات کی۔ ہمارے ہاں ہر عورت، ہر مرد کی ڈیمانڈ ہے کہ کنیز جناب سیدہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ خود کیوں نہیں پیروکار حیدر کرار بنتا ہے؟ وہ خود کیوں نہیں سنت سرکار پر چلتا ہے؟ اگر وہ خود سرکار کو امتی بن جائے، سنت سرکار پر چلنے کی اس کو توفیق مل جائے تو عورتیں بھی ویسی ہی بن جائیں گی۔ لیکن کیونکہ عورت کو راستے سے بھٹکایا جاتا ہے، اس کی بنا پر بہت سارے گھروں کو تباہ و بربادی کی جانب ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل بجا فرما رہی ہیں آپ۔ ایک سوال بہت خاص ہے، اگر اس کا صحیح جواب پہنچ گیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں نیگیٹو ویڈیوز تو آپ وائرل کرتے ہیں، ان پازیٹیو ویڈیوز کو ضرور وائرل کیجیے گا۔ سوال میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں، آپ دونوں ماشاءاللہ عالمہ ہیں، باپردہ ہیں، کیا یہ پردہ ہمارے گھر کی خواتین کو کامیابی سے روکتا ہے؟ کیا یہ بیچ کا پردہ ہے ان کی کامیابی کے لیے؟ میرا یہاں پر موجود ہونا، بیٹھے ہونا، کیا آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے؟ بالکل جواب۔ کہاں پر یہ حجاب، یہ پردہ ہماری کامیابی میں رکاوٹ ہے؟ میں رات دن کام کر رہی ہوں، اس وقت پوری دنیا میں جا رہی ہوں، مجھے کوئی کسی سے ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ میری چادر، یہ میرا حجاب جو ہے دوسرے کو میرا احترام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کے اصلی آفاقی اصول ہیں۔ اگر آپ اسلام کے اوپر صحیح طور سے عمل کرتے ہیں تو دوسرا خود بخود اپنی نگاہیں جھکانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ عائشہ بلال صاحبہ، آپ کو کبھی مشکل آئی اس پردے کی وجہ سے؟ کوئی اپارچونٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی؟ نہیں، مجھے تو عزت ہی ملی ہے۔ دیکھیں اسلام نے جو ہے نا ہر معزز قرآن کو آپ ڈھانپتے ہیں، غلاف خانہ کعبہ سے کعبہ معظمہ ڈھکا ہوا ہے، اور اسی طرح سے عورت جو ہے وہ حکم ربی یہی ہے کہ عورت جب اپنے آپ کو ڈھانپتی ہے تو وہ دوسری عورتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک ٹافی کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور ایک ریپ ڈو، تو آپ کون سی اٹھائیں گے؟ جو ریپ ڈو ہے نا، تو وہ دراصل حفاظت میں ہوتی ہے، تو ہماری یہ حفاظت ہے۔ کبھی بھی مجھے نہیں لگا کہ کوئی مشکل۔ اچھا، ہم بات ایک اور کر رہے تھے پچھلی بات کہ حسن اخلاق، مردوں کا اخلاق، اچھے اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابیات نے یہ آپس میں گفتگو کی، مشورہ کیا کہ آج ہم رسول پاک سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین زوجہ آپ کی کون سی ہے؟ اچھا، برابری کے لیے۔ تو تمام نے یہ کہا کہ ہم مل کر سوال کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت آیا کرتے تھے اپنی ازواج کے پاس، تو جیسے ہی آئے تمام نے پوچھنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے، ہم میں سے، تمام موجود تھیں، کہا کہ ہم میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں کل عصر کے وقت اس کا جواب دوں گا۔ اچھا، دوسرے رات میں ہی آپ تمام ازواج کے پاس گئے اور ہر ایک کو سکہ دیا، اور ان سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ آپ جو ہے اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، عصر کے وقت آپ دوسرے دن آتے ہیں اور آپ جب تمام صحابیات موجود ہوتی ہیں امہات المؤمنین، تو وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اب جواب دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جس کو میں نے سکہ دیا تھا
وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ, یعنی سب کے لیے برابر کی محبت ہے اور سب کو وہی اور حقوق حاصل تمام ہے. صحابیات جو ہیں وہ دل میں خوش ہوئیں کہ سب سے زیادہ رسول پاک مجھ سے اور محبت اس میں ایک سیکھنے کی بات بھی میں نے نکال لی ہے اچھا کہ ان ازواج میں کتنی محبت تھی, جی کہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مل کر حضور کے پاس گئی ہیں. اور آج مطلب اگر دو بیویاں ہوں تو وہ کبھی ملنے کا تصور نہیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ ریحان بھائی, جب سب گھروں میں انصاف نہیں ہوگا, گھروں میں عدل نہیں ہوگا, گھر میں مرد اپنی بیوی کو جانور سمجھے گا, وہ اسے انسان نہیں سمجھے گا, تو عورت کہاں سے اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرے گی. میں ایک ویمنس کالج میں گئی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ تھا, تو وہاں پر پرنسپل نے شروع ہونے میں میلاد دیر تھی, تو پرنسپل صاحبہ کے آفس میں بات کر رہی تھی. انہوں نے اتنے درد دل کے ساتھ مجھ سے کہا کہ سربت یہ جو لیکچرارز ہماری نظر آ رہی ہیں نا, کہا کہ ان کو گورنمنٹ نے سپورٹ دی ہے, گورنمنٹ ان کے لیے کہتی, ان کو پابند کرتی ہے کہ ان کی سیلری سیدھی اکاؤنٹ میں جائے, لاکھوں میں ان کی سیلری ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد حضرات اگلے ہی دن چیک پر سائن کرواتے ہیں اور وہ پوری سیلری نکلوا لیتے ہیں. گورنمنٹ ہاتھ میں نہیں دیتی کہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی مٹھی موڑے اور پیسے لے لے. تو آپ نے اپنے گھروں کو کتنا اسلامی بنایا ہے, آپ نے اپنے ذہنوں کو کتنا اسلامی بنایا ہے, آپ نے اپنی زندگیوں کو کتنا اسلامی بنایا ہے, اور اس کے بعد ہم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا. آپ اسلام کی تو اسٹڈی ہم نے کی ہی نہیں نا, بالکل دیکھا جائے تو معاشرے میں اسلام کو کتنا ہم نے پڑھا ہے, ہر شخص متاثر ہوئے مگر ہم پڑھنے سے مطالعہ کرنے سے قاصر. ہمارے معاشرے میں عملی طور پر عورت کے اوپر جس قدر ظلم ہے, اور جہاں پر عورت کو موقع مل جاتا ہے پھر وہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے. ایسا ہی. اچھا, یہاں پہ ایک عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم بعض اوقات مرد حضرات کو نشانہ تو بناتے ہیں, مگر جہاں خواتین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, حقوق ہیں, تو ذمہ داری بھی ہے. بالکل. اپنے شوہر سے یا اپنے خاوند سے تقاضا کرنا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, وہ چاہیے, اس کو یہ دیا ہے, فلاں نے یہ پہنا ہے, فلاں کے گھر میں یہ پکا ہے, فلاں کی قربانی میں یہ آیا, یہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, اس کو کیسے کم کریں؟ دیکھیں اب میں یہاں پر بھی, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میرا علم کم ہے, مشاہدہ زیادہ ہے, تو آج سے میرے خیال میں 10-12 سال پہلے کی بات ہے, میں ریڈیو پاکستان پر کوئی پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی, رمضان کے حوالے سے تھا, اور مختصر دورانی کے پروگرام وہ تھے, رمضان اور اسراف, رمضان اور مہنگائی وغیرہ وغیرہ. تو جتنے بھی مہمان تھے جو مختلف میدان عمل سے تعلق رکھتے تھے, سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ عورت ذمہ دار ہے, عورت ذمہ دار ہے, عورت کی تعیشات, عورت کے اسرافات, عورت آسائشات کی عادی, عورت لگژریز کی عادی. ایک ماہر نفسیات وہاں پر موجود تھیں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ سب کچھ عورت کا قصور ہے, لیکن عورت کو اس راستے پہ کس نے ڈالا ہے؟ مرد نے عورت کو بتایا کہ تمہارا بننا, تمہارا سنورنا, تمہارا سنگار, تمہارے جوتے, تمہارا لباس, تمہاری لپسٹک, تمہارا کاجل. مرد نے عورت کو بتایا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. کیوں نہیں یہ مرد عورت کو بتاتا ہے کہ تمہاری جرأت اظہار, تمہاری بے باکی, تمہاری سچائی, تمہاری حق گوئی, تمہارا مشکلوں میں دیوانہ وار کھڑا ہونا. اگر آج کا مرد عورت سے یہ ڈیمانڈ کرے تو عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ سجنا سورنا کس کے لیے کرتی ہے؟ وہ مرد کے لیے کرتی ہے. لیکن مرد نے اس کو اس کے اصلی راستے سے ہٹایا, لہٰذا وہ قبر جو تھی وہ مرد کے لیے گڑھا, اسی کے لیے کھد گیا. آج کی عورت نے مرد کو مجبور کیا کہ تم جائز طریقے سے لاؤ, ناجائز طریقے سے لاؤ, حرام طریقے سے لاؤ, حلال طریقے سے لاؤ, میرا اور میرے بچوں کا حق پورا ہونا چاہیے. عائشہ بلال صاحبہ, ہمارے برانڈز بڑے بڑے, ہماری کمپنی کی تشہیر اسی لیے ہو سکتی ہے کہ اگر ایک عورت ہو اس پہ, اور وہ بھی یوں کہیے کہ اس کا پردہ نہ ہو, بے حجاب ہو, تبھی ہے اس کی تشہیر ممکن ہے, ایسے آسانی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا دشمن ہے, اور جو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنائے گا وہ وہی کامیاب ہے. آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد سیدہ جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ مسکرائی ہیں, وہ بھی تب جب آپ نے دیکھا کہ آپ جس اس میں جائیں گی تو وہ پورا کورڈ ہوگا, تو اس جگہ پر آپ کی مسکراہٹ آئی تھی. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنا لیں گے تبھی کامیابی. تشہیر دیکھیں دنیا میں مشہور ہو کے کہ آج کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کا پڑوس ملے, لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, جیسا پردہ انہوں نے. بلندی, آپ قیامت تک کے لیے یہ بات محفوظ ہے کہ جسے اللہ عزت دینا چاہے اور تمام لوگ اس بات پہ لگ جائیں کہ وہ اسے ذلت دیں, تو اگر اللہ نے عزت رکھ دی آپ کے ہاتھ میں تو ملے گی. اور اگر تمام کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں کہ اسے عزت دینا چاہیں اور اللہ نہیں چاہتا تو کبھی بھی عزت. دیکھیے تشہیر کی جہاں تک بات ہوتی ہے, بل بورڈز کی جہاں تک بات ہوتی ہے, اگر سارے مرد اس بات پر اتفاق کر لیں کہ آج سے وہ عورتیں بھی تو کسی کے گھروں کی عزت ہے نا, ہوگی عورت کے اوپر, پھر وہ نعرے لگیں گے, ریلیاں ہوں گی کہ جی میرا یہ اور میری وہ آٹے میں نمک کے برابر وہ عورتیں ہیں.
جو ریلیاں نکالتی ہیں اور جو اپنے حقوق کے لیے جنگ کرتی ہیں، زیادہ تر خواتین تعداد ان خواتین کی جو گھروں میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر سے عزت، اور اسی طریقے سے یہی مرد کا بھی ہے۔ سے بھی پوچھیں نا کہ یہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ ایک سائڈ پر یہ بھی جواب دیتی ہیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہم اس لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا اویس بھائی، اس میں مردوں کا بھی ایک قصور میں ضرور کہوں گا کہ اپنی خواتین کو وہ بے پردہ لے کے باہر کیوں جاتے ہیں؟ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اکبر مردوں کی عقل پہ پڑ گیا، جو آپ سے پردہ ہو گیا، حجاب میں خواتین بہت عزت پاتی ہیں اور بس ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم صرف اور صرف خواتین کو نشانہ بنائیں یا پھر ان کی اصلاح میں لگ جائیں، پورے معاشرے کو مساوات کے ساتھ بہتر ہونے کی گنجائش ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے اس میں اسی لیے خواتین نمائندگی کر رہی ہیں اس معاشرے کی جو اسلامی معاشرہ ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ جسارت ہماری قبول ہو، یہ کوشش، یہ کاوش ہماری قبول ہو۔ ہمارا ایک خاصا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر تک اصل دین کو پہنچائیں، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں جب بچپن سے کارٹونز یا اس طرح کی مووی دیکھیں گی یا سڑکوں پہ اس طرح کی تصاویر دیکھیں گی جن کو بہت خوبصورتی سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے جی بہت ہی مشہور ہیں، تو پھر وہ چاہیں گی کہ ہم ویسے ہی بن جائیں۔ پھر آپ ان سے کیسے تقاضا کریں گے؟ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو جو لباس پہنائے جاتے ہیں، ریحان صاحب اس چھوٹی عمر میں تو وہ سیکھنا آئی ہیں، وہ سیکھ رہی ہیں کیسا لباس پہننا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں ان کو جیسا چاہے لباس پہنا دو، جب وہ بڑی ہوں گی تو اس کے بعد پھر اچانک سے ایک دور آئے گا انقلاب کا اور وہ پھر بانقاب ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا، موضوع بہت خاص تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا اختتام آپ کے کلامات پہ ہو، آپ کے اشعار کے اوپر ہو۔ میں شکر گزار ہوں ناظرین کا، آپ نے بہت تحمل سے سنا بھی، پسند بھی کیا اس نشریات کو۔ انشاءاللہ آج افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی، عرفان رمضان میں ہم سب کی جانب سے آپ کو سلام عرض ہے، آپ کے منتظر رہیں گے، سلام کے بعد آپ سے اجازت دیں گے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، عمل رہنما بھی، عمل رہنما بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور شہید وہ شہید ہے، شہیدوں کو بھی جن پہ ناز ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ تھی فکر جس کی کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا
میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ تیرے کرم کا کوئی حساب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو عام حالات میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے، لیکن رمضان میں تو گویا آپ سراپا جود و کرم ہی بن جاتے تھے۔ کرم